واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کس نمبر 170 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ معزز ناظرین، ملکہ مرتینہ حسین تو تھی ہی لیکن عیاری اور مکاری کے لحاظ سے جادوگرنی تھی۔ پتھر دل آدمی کو بھی موم کر کے اپنی مٹھی میں لے لیتی تھی۔ جرنیل اور حکومت کے حاکم دو حصوں میں بٹ کر ایک دوسرے کے دشمن بنے جا رہے تھے۔ ان میں کچھ خوش آمدی بھی تھے۔ وہ قسطنطین کو آئے دن کوئی نئی سے نئی خبر سناتے اور ملکہ مرتینہ اور اس کے بیٹے ہرکلیوناس کے خلاف بھڑکاتے تھے۔ قسطنطین کو مصر کا غم تو کھا ہی رہا تھا لیکن یہ خوش آمدی اسے ایسی خبر سناتے تھے کہ اس کا خون کھول اٹھتا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ کسی اندرونی روگ میں مبتلا ہو گیا تھا اور جسمانی کمزوری محسوس کرنے لگا تھا۔ اس سے بڑا روگ اور کیا ہو سکتا تھا کہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جنگی طاقت سمجھنے والے شاہی خاندان کو مٹھی بھر عربوں نے، جنہیں رومی گوار بدو کہتے تھے، شام سے مار بھگایا تھا اور اب انہیں مصر سے بھی بری طرح بے دخل کیا جا رہا تھا۔ قسطنطین کی حالت تو اب یہ ہو گئی تھی جیسے ڈوبنے والا تنکوں کے سہارے تلاش کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ ناظرین، پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس کی نظریں بھٹک بھٹک کر ہرکل کے بنائے ہوئے اسقف اعظم کیرس پر جا رہی تھی۔ ہرکل نے مکوکس کے ساتھ کیرس کو بھی جلاوطن کر دیا تھا۔ ہرکل کی موت کے بعد قسطنطین نے ایک ایلچی کو کیرس کی تلاش میں روانہ کیا اور یہ پیغام دیا تھا کہ کیرس کو مصر کی صورتحال بتا کر کہے کہ وہ واپس آ جائے۔ ایلچی نے کیرس کو ڈھونڈ نکالا تھا اور اسے اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا۔ قسطنطین نے اس کا استقبال پورے احترام سے کیا اور اسے الگ تنہائی میں بٹھا لیا۔ سب سے پہلے یہ بات سن لیں، قسطنطین نے کیرس سے کہا، میں نے کبھی بھی آپ کو باغیانہ خیالات کا مجرم نہیں سمجھا۔ اصل قصور مکوکس کا تھا لیکن میرے بادشاہ باپ نے اس کے ساتھ آپ کو بھی جلاوطن کر دیا۔ مجھے پوری امید ہے کہ سلطنت روم کے مسائل کے ساتھ آپ کو بھی اتنی ہی دلچسپی ہے جتنی مجھے ہے۔ میں آپ کا اسقف اعظم کا رتبہ بحال کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی آپ کو اپنا مقدس باپ سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد قسطنطین نے کیرس کو مصر کی ساری صورتحال بتائی اور پھر بزنطیہ میں جو محلاتی سازشیں اور کدورتیں چل رہی تھیں وہ بھی تفصیل سے سنائی۔ پھر کہا کہ وہ مصر میں اپنی فوج کو کمک بھیجنا چاہتا ہے لیکن یہاں تو دو دھڑے ہو چلے ہیں جنہوں نے فوج کو تقسیم کر لیا ہے۔ اس نے کہا کہ بظاہر فوج ایک جان ہے لیکن فوجیوں کے دل آپس میں بٹ گئے ہیں۔ مجھے صرف ایک بات بتاؤ، کیرس نے پوچھا، میں کیا کر سکتا ہوں اور میرے فرائض کیا ہیں؟ بات بالکل مختصر کروں گا، قسطنطین نے کہا۔ سب سے پہلے تو آپ ملکہ مرتینہ سے کہیں کہ وہ تخت کی جانشینی کے مسئلے کو بھول جائے اور ہمیں مہلت دے کہ ہم ان عربوں کو مصر سے نکال دیں۔ ضرورت یہ ہے کہ یہاں خانہ جنگی کی جو صورتحال بن رہی ہے یہ ختم ہو جائے، پھر میں آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کمک مصر بھیجوں گا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ قبطی عیسائی مسلمانوں کے دوست بنتے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہر طرح تعاون کرتے ہیں۔ مجھے یہ خطرہ نظر آ رہا ہے کہ مصر کے جو علاقے ابھی ہماری سلطنت میں ہیں ان علاقوں میں قبطی ہمارے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ آپ کچھ مبلغ ساتھ لے جائیں گے جو قبطیوں کو سلطنت روم کا وفادار بنانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بھولنا نہیں چاہیے، کیرس نے کہا، قبطیوں کے دل میں ہمارے خلاف انتقام کی آگ سلگ رہی ہے۔ شاہ ہرکل نے جس بے دردی سے ان کا قتل عام میرے ہاتھوں کروایا ہے وہ کبھی نہیں بھول سکتے۔ قبطیوں کو ساتھ ملانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ شاہ ہرکل نے جو عیسائیت بنائی تھی وہ منسوخ کی جاتی ہے اور اصل عیسائیت وہ ہے جو یسوع مسیح سے ہمیں ملی ہے۔ میں ملکہ مرتینہ سے ملوں گا اور اسے قائل کرنے کی پوری کوشش کروں گا کہ وہ تخت و تاج کی وارثت کو ابھی متنازع نہ بنائے اور اپنے آپ کو سلطنت روم کی ملکہ نہ سمجھے۔ ان دونوں نے طے کر لیا کہ کل جرنیلوں کا ایک اجلاس بلایا جائے اور یہ مسائل اور یہ صورتحال ان کے آگے رکھی جائے۔ معزز ناظرین، قسطنطین کی ملاقات کے بعد کیرس باہر آیا تو شام گہری ہو چکی تھی۔ ملکہ مرتینہ اس انتظار میں تھی کہ کیرس باہر آئے تو اسے اپنے جال میں لے لے۔ اس نے اپنا ایک آدمی باہر کھڑا کر رکھا تھا۔ کیرس خود بھی چاہتا تھا کہ وہ ابھی ملکہ مرتینہ سے مل لے۔ اس آدمی نے کیرس کو روک کر آہستہ سے کہا کہ ملکہ بلا رہی ہے۔ کیرس ملکہ کے پاس چلا گیا۔ ایسے واقعات کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات لکھنے والے وقائع نگار نے لکھا ہے کہ کیرس جب ملکہ مرتینہ کے کمرے میں داخل ہوا تو ایسی خوشبو نے اس کا استقبال کیا جو اس نے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ اس پر جو تاثر طاری ہوا اس تاثر سے بھی وہ بیگانہ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ملکہ مرتینہ کا کھڑا قد اور دلکش جسم اور پھر اس کے چہرے کا حسن کیرس پر خمار سا طاری کرنے لگا۔ ملکہ مرتینہ اپنی عمر سے بہت کم لگتی تھی اور وہ مردوں کو اپنے ترسم میں گرفتار کرنے کی خصوصی مہارت رکھتی تھی۔ اس نے بڑی بے باکی اور بے حیائی
سے قیرس کا استقبال کیا۔ قیرس اپنے بڑھاپے میں جوانی کا جوش و خروش محسوس کرنے لگا۔ ملکہ مرتینہ نے قیرس کو بٹھایا اور دو نوخیز لڑکیاں دوڑی آئیں جو اپنے لباس میں تھی لیکن برہنہ لگتی تھی۔ ملکہ مرتینہ نے انہیں کہا کہ کھانا لگا دیں۔ لڑکیاں دوڑتی باہر نکل گئی اور قیرس پر ایسا جادو طاری کر گئیں کہ اس کی نظریں اس دروازے پر لگی رہیں جس دروازے سے وہ آئی تھی اور پھر نکل گئی تھی۔ ملکہ مرتینہ نے جب اپنی عیاری چلائی تو تھوڑی سی دیر میں قیرس بھول ہی گیا کہ وہ مذہبی پیشوا ہے اور شاہ ہرقل نے اسے اسقف اعظم بنایا تھا۔ اس کی تمام انسانی کمزوریاں ابھر آئیں اور اس کی اصل شخصیت پر چھا گئی۔ کھانا آیا۔ ان حسین و جمیل نوجوان لڑکیوں نے کھانے کے دوران شراب پیش کی تو ملکہ مرتینہ نے دیکھا کہ قیرس کی نظریں ان لڑکیوں کے جسم پر چپک گئی۔ کھانے کے بعد ملکہ مرتینہ اصل بات پر آئی۔ اس نے ایسی کوئی بات نہ کی جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ وہ اپنے بیٹے ہرکلیوناس کو تخت روم کا وارث بنانا چاہتی ہے۔ اس کی باتوں سے سلطنت روم کا غم ٹپک رہا تھا اور ان شکستوں اور سلطنت کے سکڑتے چلے جانے کی ذمہ داری ہرقل اور پھر قسطنطین پر عائد کر رہی تھی۔ اس کی ہر بات قیرس کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد قیرس یوں محسوس کرنے لگا جیسے وہ زمین پر نہیں بلکہ بہشت میں پہنچ گیا ہے جہاں حوریں اس کی خدمت پر مامور ہو گئی ہیں۔ قیرس ملکہ مرتینہ کا غلام ہو گیا تھا۔ ملکہ مرتینہ نے قیرس کے لیے جو کمرہ تیار کروایا وہ ملکہ کے کمرے سے زیادہ دل آویز اور دل نشین تھا۔ اس دل آویزی اور دلکشی میں اضافہ اس طرح ہوا کہ ملکہ مرتینہ نے رات بھر کے لیے اس کے پاس ان دو لڑکیوں میں سے ایک کو بھیج دیا۔ صبح جب قیرس کی آنکھ کھلی تو اس کے دماغ پر ملکہ مرتینہ سوار تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ روم کے تخت و تاج کا وارث ہرکلیوناس ہی ہوگا، لیکن اس نے یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ وہ قسطنطین کا وفادار بنا رہے گا اور کمک لے کر مصر جائے گا۔ کچھ دیر بعد ملکہ مرتینہ آ گئی۔ ملکہ نے قیرس کے ساتھ کچھ باتیں کر کے بھانپ لیا کہ یہ شخص اس کی مٹھی میں آ گیا ہے۔ تب اس نے قیرس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ وہ کمک لے کر مصر جائے اور جنرل تھیوڈور سے مل کر فوج کو اس طرح لڑائے کہ مسلمانوں کو مصر سے نکال دیا جائے، پھر ملکہ مرتینہ وہاں پہنچ جائے اور خود مختاری کا اعلان کر دے۔ قیرس نے اسے یقین دلایا کہ وہ ایسی صورت پیدا ہونے ہی نہیں دے گا بلکہ قسطنطین کے لیے ایسی صورتحال پیدا کر دے گا کہ وہ خود کہے گا کہ ہرکلیوناس کو تخت پر بٹھا دیا جائے۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو قسط نمبر 171 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔